محمد اخلاق، تبریز انصاری، پہلو خان اور سینکڑوں مسلمان 2014 سے 2026 تک موبلنشک میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہاں بھی ہو، یا شیعہ ہو یا سنی ہو۔ مولانا کلیم صدیقی، مولانا توقیر رضا، اعظم خان، عمر خالد، شرجیل امام اور سینکڑوں مسلمان جیلوں میں بند ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا جرم صرف مسلمان ہونا ہے۔ ایسے نازک دور میں جو لوگ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، یہ آستین کے سانپ ہے، یہ ان سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے چینل نہ سنیں اور ان کو بلاک کریں۔ یہ لوگ صرف جھوٹے الزام ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ ان کی اس سازش کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے پورا دیکھیں۔ سب کہہ دیں گے ہم آقا کو مانتے ہیں، بات تو مکمل یہاں ہوگی کہ نہ رکھو غیر سے کام، وہابی سے کام نہیں رکھنا، دیوبندی سے کام نہیں رکھنا، نجدی سے کام نہیں رکھنا۔ عطا سے جس کو چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اور اپنے حضور پاک کو جو رسولوں کے رسول ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے لازماً دیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ وہابی دیوبندی نہیں مانتے، اور اسی بنیاد پہ وہابی دیوبندی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں۔ تو کہتے ہو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا۔ اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہتے میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا، ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بات سمجھ؟ علم غیب کو کس طرح ماننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ سرکار کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو لفظی ترجمہ ہے عالم مانے جاننے والا، غیب مانے غیب، غیب کا جاننے والا۔ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں، لیکن یہ عالم الغیب کا ورڈ جو ہے نا، یہ اصطلاحی اعتبار سے اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ذاتی طور پر ہو۔ ذاتی کا مطلب کسی کا دیا ہوا نہ ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی نبیوں کے پاس یا ان کے وسیلے سے ہم تک بھی جو غیب پہنچا ہے یہ عطائی کہلاتا ہے۔ تو عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے نبی کریم کو اگر کوئی عالم الغیب کہے تو یہ غیر مناسب ہے، اور اگر معنی سمجھ کر کرے تو مشرک ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا معنی سمجھ کر۔ لیکن عمومی طور پہ معنی نہیں سمجھا جاتا، ایسا کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں، اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے آنے والی کل کا پتہ ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک، بولے نا کیا ہوگا؟ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے۔ اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔
مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے، ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں، لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے۔ فذکر ان